بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نے چاند گرہن اور سورج گرہن تو ضرور دیکھا ہوگا، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ چاند اور سورج گرہن کب، کیسے اور کیوں ہوتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چاند اور سورج گرہن کی مکمل تفصیل بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کے متعین کردہ راستے پر چلتے ہیں اور اپنے اپنے راستے پر گردش کر رہے ہیں۔ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ چاند اور سورج اپنے اپنے مدار میں چکر کاٹ رہے ہیں۔ زمین پر سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند گردش کے وقت زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے، جس کے بعد کبھی سورج کا کچھ حصہ نظر نہیں آتا اور کبھی پورا سورج ہی نظر نہیں آتا۔ چاند کا زمین سے جتنی مسافت کا راستہ ہے اس سے 400 گنا زیادہ فاصلہ سورج اور چاند کے درمیان ہے، اس لیے زمین پر سورج گرہن واضح طور پر نہیں دیکھا جا سکتا، اور یہ ضروری نہیں کہ سورج گرہن کو پوری دنیا میں دیکھا جا سکے۔ سائنسدان سورج گرہن کا مشاہدہ کرنے کے لیے دور دراز جگہ سے سفر کر کے گرہن زدہ علاقوں تک جاتے ہیں، کیونکہ مکمل سورج گرہن ایک علاقے میں تقریباً 370 سال بعد دوبارہ آ سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 7 منٹ 40 سیکنڈ تک برقرار رہتا ہے۔ البتہ جزوی سورج گرہن کو سال میں کئی بار دیکھا جا سکتا ہے۔ زمین کو مکمل سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند کا فاصلہ زمین سے اتنا ہو کہ جب وہ سورج کے سامنے آئے تو سورج مکمل طور پر چھپ جائے۔ چونکہ چاند اور زمین کے مدار بیضوی ہیں، اس لیے مدار چاند کا زمین سے فاصلہ بدلتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دفعہ مکمل سورج گرہن نہیں ہوتا۔ مکمل سورج گرہن کے وقت چاند کا زمین سے فاصلہ نسبتاً کم ہوتا ہے۔ سورج کے مکمل چھپ جانے کی وجہ سے خطے میں نیم اندھیرا ہو جاتا ہے اور دن کے وقت ستارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ گرہن ایک مقام پر 1 منٹ 40 سیکنڈ تک ہی ہوتا ہے اور اکثر اس کا دورانیہ کم بھی ہوتا ہے۔ زمین کے جس خطے میں مکمل سورج گرہن لگتا ہے، دوبارہ 340 سال بعد وہاں اس طرح کا مکمل سورج گرہن لگ سکتا ہے۔ زمین پر ہلکا سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند گردش کرتے کرتے زمین اور سورج کے درمیان تو ہوتا ہے، مگر اس کا سورج سے فاصلہ زیادہ ہوتا ہے اور یہ سورج کو مکمل طور پر چھپا نہیں سکتا۔ اس صورتحال میں چاند کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور سورج کی روشنی زمین پر پڑتی ہے۔ سورج گرہن کس طریق کو ہوتا ہے؟ کسی بھی چاند اور سورج گرہن میں 9 سے 13، 6 سے 15 دن کا فرق ہوتا ہے۔ اسلامی مہینے کی تاریخ کے حساب سے چاند گرہن 13 سے 14 یا 14 سے 15 کو، جبکہ سورج گرہن 28 یا 29 کو ہوتا ہے۔ اب تک کا سب سے لمبا سورج گرہن سن 1999 میں یورپ میں دیکھا گیا۔ یہ سورج گرہن تاریخ میں سب سے زیادہ دیر تک نظر آنے والا سورج گرہن تھا۔ ناظرین، چاند گرہن زمین کا وہ سایہ جو زمین کی گردش کے باعث کرۂ زمین کے چاند اور سورج کے درمیان آ جانے سے چاند کی سطح پر پڑتا ہے اور چاند طریق نظر آنے لگتا ہے، اسے چاند گرہن کہتے ہیں۔ چاند گرہن کبھی جزوی ہوتا ہے اور کبھی پورا، کیونکہ یہ اس کی گردش پر منحصر ہے۔ چونکہ
کیونکہ زمین اور چاند دونوں سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں، اس لیے زمین اپنے مدار میں سورج کے گرد گھومتی ہے اور چاند زمین کے گرد گردش کرتا ہے۔ یہ سال میں 2 مرتبہ ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں، جس سے ایک کا سایہ دوسرے پر پڑتا ہے۔ ہمارے مذہب میں سورج گرہن اور چاند گرہن کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ سورج گرہن یا چاند گرہن ہو تو فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور یہ نماز اتنی لمبی ہو یہاں تک کہ چاند یا سورج مکمل طور پر نظر آ جائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔